shaped our fabric of our society. So, as tradition, we would like to start this program with Tilawat-e-Quran. I would like to call upon Mr. Umar Abdullah, DLED second semester student. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق اللہ العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں. السلام علیکم. Thank you, Umar, for the knowledgeable words. And let me put forward my thanks to all the present here. And here I invite the guest of today's function with a request to come and occupy the distinguished chair. First, I would like to call upon Dr. Pakyam Samuel, sir, Director, Henry Martin Institute. Please, sir. And I would like to call upon Dean, sir, Professor Siddiqui Muhammad Mahmood, sir, and then HOD, sir, Professor Muhammad Mushaiz, sir, and then the seminar coordinator, Dr. Ashwini, Associate Professor. Please come, sir. Thank you, sir. Now I request IMC team to play the University Tarana.
Thank you. In today's seminar, we have the honor of hosting esteemed scholars and experts in their respective fields. They will share their knowledge and insights, shedding light on the historical context, cultural relevance, and contemporary relevance of the Ganga Jamuni Tehzeeb. So, with all respect, I will invite Professor Muhammad Mushaiz sir, HOD, Department of Education Training, to deliver his welcome address. Thank you very much. शहनशी पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर पैकियम सैमुअल सर, डायरेक्टर हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट, our beloved Dean and OSD, and Director of this national seminar on the topic Ganga Jamuni Tehzeeb, Professor Siddiqui Mohammed Mahmood Sahib. My dear colleagues, dear scholars and students, a very good morning to you all. हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैं, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज हैं और न जाने कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं। बावजूद इसके हम तमाम हिंदुस्तानी मिलजुल करके आपस में रहते हैं और हमारे मुल्क, हमारे देश का एक ऐसा कल्चर हमने जो है डेवलप किया है जिसको हम खुसूसी तौर पर गंगा जमुनी तहज़ीब के नाम से जानते और मानते हैं, और यही हम लोगों के मुल्क की सबसे बड़ी तुरे इम्तियाज़ है, इसकी आइडेंटिटी है और शनाख्त है। इस सेमिनार के रूह रवां और हम तमाम के रफ़ीक, लीडर, गाइड, जिन्होंने गंगा जमुनी तहज़ीब के नाम से एक आईएमसी में जो है प्रोग्राम की शुरुआत भी की थी, और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में इस उन्वान पर सेमिनार होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। इसी को पेश नज़र रखते हुए इस सेमिनार को मुनक़्क़िद किया गया है, और हमें ये उम्मीद है कि इस सेमिनार की तवस्सुत से हम हमारे हमवतनों के अंदर कौमी यकजहती, भाईचारगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, सबका अदब व एहतराम करना, जो इस सेमिनार का मकसद है, नस्बुल ऐन है। तो आइए हम इस सेमिनार में आप तमाम का फ़र्दन समीम क़ल्ब से, दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, Professor Muhammad Mushaiz sir, HOD, Department of Education and Training. Now I request our respected Dean, Professor Siddiqui Mohammed Mahmood sir, to welcome our guest, Dr. Pakiyam Samuel sir, Director, Henry Martin Institute, by presenting a sapling. Thank you, sir. Now I would like to call upon HOD sir, respected Professor Muhammad Mushaiz sir, to welcome our Dean to this program by presenting a sapling. Thank you, Mushaiz sir. Now I would like to request Ashwini sir to welcome our HOD, Professor Muhammad Mushaiz sir, by presenting a sapling.
Ji, thank you, sir. Now is the time to talk about the seminar. So everybody was confusing about what we are going to do in this seminar. So I would like to call upon Dr. Ashwini, Associate Professor, Department of Education Training, to talk upon about the seminar about the objective of this seminar. Please, sir. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारे गेस्ट सैमुअल सर और आज के की नोट स्पीकर डीन सर, एचओडी सर, प्रोफेसर मोहम्मद मुसाइद सर और टीचर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, आईएमसी के स्टाफ, डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं सबसे पहले इस ऑडिटोरियम में मौलाना आज़ाद, जिनका कि फ़लसफ़ा ही गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए था, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है इस फ़लसफ़े के लिए लगा दी, मैं सबसे पहले मौलाना आज़ाद को नमस्कार और सलाम करते हुए इस सेमिनार की शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी बुनियाद भी कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहज़ीब के जो फ़लसफ़ी थे उनके नाम पे रखी गई है। हमारी यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो उसका करैक्टर भी नेशनल करैक्टर है। श्रीनगर से लेकर, केरला से लेकर, कटक से लेकर गुजरात तक भी हमारे स्टडी सेंटर गए हुए हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो पूरा जो करैक्टर है गंगा जमुनी तहज़ीब को लिए हुए, और ये बहुत ही एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ख़ासकर हमारे डिपार्टमेंट के लिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, कि आज हम गंगा जमुनी तहज़ीब के एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि आज के वक्त की, मुझे लगता है मौजूदा वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। गंगा जमुनी तहज़ीब एक फ़िलॉसफ़ी है, एक दर्शन है, एक सोच है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। इसी चीज़ को लेकर डीन सर ने एक पूरा जो ताना बाना बुना है कि भी एक सेमिनार कराया जाए, और ख़ासकर स्कूल एजुकेशन का जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो इसको करे, तो सोचना और समझना कि फ्यूचर में हम किस तरह के स्टूडेंट को किस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहज़ीब में एक कौमी यकजहती की भावना, वो तसव्वुर है। G20 का कि अगर आप देखेंगे कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे G20 के सेमिनार जो आजकल हो रहे हैं उससे भी हमारा गंगा जमुनी तहज़ीब की कहीं ना कहीं उससे मेल खाता है। गंगा जमुनी तहज़ीब पर आज बातचीत करना बहुत ही दिलचस्प भी है, और मुझे लगता है आज के माहौल में जज्बात से भी भरा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जिस तरह से दुनिया में मॉडर्नाइजेशन से जिस तरह से तब्दीली आई हैं, जदीदियत के दौर में जिस तरह से चेंज आए हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरह से चेंज आए हैं, खासकर सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस तरह के माहौल में और ख़ासकर कोरोना के बाद के माहौल में इस पे बात करना वाकई में मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प रहेगा सेमिनार में। और आज के दौर में जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण जिस तरह से हुआ है, मल्टी कल्चरलिज्म जिस तरह से आया है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से मुख्तलिफ मौजू पर बात कर रही है, तो डीन सर ने काफ़ी कुछ इसी चीज़ को लेकर ये सेमिनार के मकासद और अगराज तय किए हैं कि एक ऐसी कुछ तरह से गुफ्तगू या बातचीत होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सोच और समझ जो एक है सर्वधर्म समभाव कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना, उसको भी कहीं ना कहीं हमने सेमिनार में लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि तालीम के मकासद और अगराज अगर हम देखें एज ए टीचर एजुकेटर, तो कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहज़ीब के मकासद और अगराज से पूरी तरह से मेल खाते हैं। NEP और 2014 के बाद जिस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का फ़लसफ़ा आया है, सबको साथ लेकर चलने का फ़लसफ़ा जो आया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन से करिकुलम में भी आया है। तो इस सेमिनार के यही हमारे ख़ास मकासद और अगराज हैं। मैं खासकर डीन सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, आपने मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर इस काम के लिए जिम्मेदारी दी, और ये भी मेरे लिए भी एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में और मौलाना आज़ाद की फ़लसफ़ा के लिए एक छोटा सा काम करने का मुझे मौका दिया। आप सबका शुक्रिया, आप सबका आने का भी शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग सब वैलिडिक्टरी तक सुनेंगे और सेमिनार को कामयाब बनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू अश्विनी सर। And besides the busy schedule, Professor Shagufta Shaheen ma'am, OSD 1, and Professor Department of English has accepted our invitation and come over here. So I would like to request Dean sir, Professor Siddiqui Mohammed Mahmood sir, to welcome ma'am by presenting a sapling.
जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम. And we will continue with this session. So next is the most attraction of this inaugural session, the keynote address by the respected Professor Siddiqui Mohammad Mahmood sir. So I would invite sir to deliver the keynote address. Respected dais, my friend Dr. Samuel sir, the director of Henry Martin Institute, Professor Shagufta Shaheen madam, OSD 1, Maulana Azad National University, my colleague Professor Mohammad Mushahid sahab, head of the Department of Education and Training, the coordinator of the seminar, Dr. Ashwani, anchor of this session, Dr. Sumi, my colleagues, friends, research scholars and students. गंगा जमनी तहज़ीब, माजी, हाल और मुस्तक़बिल एक बहुत ही अहम मौजू है. मेरे नज़दीक ये किसी सेमिनार का मौजू नहीं है, बल्कि ये गौर व फ़िक्र करने का, चिंतन मनन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका है. आज सारी दुनिया आम तौर पर और हिंदुस्तान बतौर ख़ास जिस नाजुक दौर से गुज़र रहा है, उस दौर में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, कम्युनल हारमोनी, नेशनल इंटीग्रेशन और ह्यूमैनिटी, इनसे बढ़कर कोई मैसेज नहीं हो सकता है. इत्तेफाक की बात है कि जब मैं इस टॉपिक पर काम कर रहा था, हमारे हरदिल अज़ीज़ रजिस्ट्रार साहब इस दरमियान तशरीफ़ लाए हैं. मैं तहे दिल से उनका इस्तक़बाल करता हूँ. मैं उन्वान का तारुफ़ करवा रहा था. मैं आपसे कह रहा था कि इस उन्वान पर अपनी बात रखने का एक मौका मुझे जब बेंगलोर में मिला और मैंने इस पर काम किया, तो मुझे लग रहा था कि ये अल्फाज मेरे कलम से नहीं लिखे जा रहे हैं, बल्कि ये अल्फाज कहीं ना कहीं मेरे दिल से उभर रहे हैं. मैं बहुत बेचैन हो गया कि ये एक ऐसा पैगाम है कि इस पैगाम को किसी हॉल की 4 दीवारी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये हर आम व ख़ास तक पहुंचना चाहिए. और इसीलिए मैंने अपने रुफ़क़ा से ये दरख्वास्त की कि अगर हो सके तो हम इस सेमिनार को मुनक़िद करें. मुझे खुशी है कि सभी रुफ़क़ा-ए-कार ने, मेरे कलीग्स ने हामी भरी और आज ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है. मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ. देखिए, हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हर हिंदुस्तानी को अपने मुल्क हिंदुस्तान जन्नत निशान से वालेहाना मोहब्बत है. एक ऐसी मोहब्बत जिसका कोई नेमुल बदल, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट और पर्याय नहीं हो सकता है. ये लोगों को एक धागे में बांधने वाली मोहब्बत है. लोगों के मज़ाहिब अलग हैं, अलग अलग तहज़ीबों को बिलोंग करते हैं, ज़बानें अलग अलग बोलते हैं, हर कौम की अपनी एक तारीख़ है, हर ग्रोह का अपना पहनावा है, लिबास है, खान पान है. लेकिन इसके बावजूद भी हम तमाम को हिंदुस्तानी होने की हैसियत से इस मुल्क अज़ीज़ की मोहब्बत ने बांधे रखा. आपस में ऐसा रिश्ता बांध दिया है जो दीगर रिश्तों से ज़्यादा मज़बूत, मुस्तहकम, पायदार और सीसा पिलाई हुई दीवार बनाने वाला है. और बवक्त ज़रूरत ये हमको जद्दोजहद के लिए खड़ा कर देने की ताकत अपने अंदर रखता है. ऐसा रिश्ता है. ये तो उम्मी मोहब्बत है जो हर मुल्क के बाशिंदों को अपने अपने मुल्क से होती है. लेकिन हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत की कोई ख़ास वजह भी है, और वो वजह है हिंदुस्तान की अपनी खूबियाँ. अब मैं उन खूबियों पर बात नहीं करूँगा.
اگر آپ فضا سے اس کی تصویر لے کر دیکھیں تو بہت خوبصورت سی تصویر ابھرتی ہے. اس کے نقشے کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی نقشہ، دنیا کے کسی ملک کا نقشہ اتنا خوبصورت نہیں ہے. اور اسی لیے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں علامہ اقبال پر جب ہم ان کا ترانہ پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. ایشیا کا عظیم الشان اور وسیع و عریض ملک، رقبے کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر، 32,87,263 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ملک، اور تاریخ بھی اتنی قدیم کہ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے زمین پر جہاں قدم رکھا شاید وہ یہی ہندوستان کی دھرتی تھی. اور پھر ہڑپا اور موہنجو دارو کی کھدائی سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہاں کی تاریخی قدیم نہیں ہے، بلکہ یہاں کا تہذیبی و ثقافتی ورثہ بھی بہت ہی قدیم ہے. یہاں کی ندیاں، پہاڑ، کھیت کھلیان، گاؤں، دیہات، شہر، صنعت و حرفت، غرض کس کا تذکرہ میں کروں. ایک رنگا رنگی آپ کو نظر آتی ہے، ایک تنوع نظر آتا ہے، ایک ووھتا دکھائی دیتی ہے، ایک ویرائٹی دکھائی دیتی ہے. اور جو ویرائٹی اس ملک کے نقشے میں ہے، اس کی تصویر میں ہے، وہی ویرائٹی یہاں کے انسانی سماج میں بھی ہے. مختلف مذاہب ماننے والے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے، مختلف ثقافتوں کے حامل، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رسوم و رواج کے حامل شہری یہاں ایسے رہتے ہیں جیسے باغ میں مختلف قسم کے پھول اور پتے ایک ساتھ رہتے ہیں. اسی لیے کیا خوب کہا گیا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. گنگا جمنی تہذیب، اب کیا ہے یہ گنگا جمنی تہذیب؟ جس طریقے سے گنگا، جمنا اور بہت ساری ندیوں نے مل کر اس ملک کو سیراب کیا ہے، اسی طریقے سے مختلف تہذیبوں نے مل کر یہاں ایک تہذیب کو جنم دیا ہے جس کو ہم ہندوستانی تہذیب کہتے ہیں، جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں. ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ الہ آباد کے قریب گنگا اور جمنا کا ملن ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. بڑے دل فریب انداز میں دونوں ندیاں ساتھ ساتھ چلنا شروع کرتی ہیں. لیکن جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دونوں ندیاں مل گئی ہیں، بالکل ساتھ ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ بہہ رہی ہیں، لیکن اپنی انفرادیت کو نہیں کھویا ہے. ان کی جو انڈیویجولیٹی ہے اس انڈیویجولیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. پنڈت نہرو نے بھارت ایک کھوج ڈسکوری آف انڈیا میں اسی گنگا جمنی تہذیب کو اپنے الفاظ پہنائے تھے، اپنے الفاظ کا ایک جامع پہنایا تھا. انہوں نے کہا تھا یونٹی ان ڈائیورسٹی، انیکتا میں ایکتا، کثرت میں وحدت، یہ اس ملک کی پہچان ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس تہذیب نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے. یہ گنگا جمنی تہذیب تھی جس نے انگریزی سامراج کے خلاف متحدہ، منظم اور مستحکم بنایا ہم کو. انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. لیکن دیکھیے کہ تحریک آزادی کا شباب کا دور، آزادی کا پرچم لیے سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو مولانا ابوالکلام آزاد کا فلسفہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا خوبصورت بات مولانا ابوالکلام آزاد نے ایسے موقع پر بھی کہی تھی. میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں ان کے الفاظ کو آپ کے سامنے جوں کا توں دہراؤں. انہوں نے کہا تھا، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں میں سے اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر
یہ اعلان کر دے کہ سوراج فریڈم انڈیپینڈنس 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے یعنی ہندو مسلم یونٹی سے دستبردار نہ ہوں گا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن ہمارا اتحاد جاتا رہا تو عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر سیموئل, under your smile, I would like to say when I talk about Hindu-Muslim unity, it includes the unity of all the communities. Otherwise, I have to listen a fire from you, isn't it? تو آپ دیکھیے کہ یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد، آزادی کا پروانہ بالکل سامنے دکھائی دے رہا ہے، ایک دم قریب دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آزادی ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہندو مسلم یونٹی اس سے میں دستبردار ہو جاؤں، اس سے ہاتھ اٹھا دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آزادی تو ملی، لیکن انگریزوں نے اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی تھی اس سے ملک کو تقسیم بھی کیا اور اس ملک کو ایک کنگال ملک بنا کر چھوڑا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کی جو ترقی رہی 1947 سے لے کر آج تک کا جو دور ہے، لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ تقریباً اسی پیریڈ میں جاپان نے بھی اپنی ترقی شروع کی اور آج جاپان کہاں چلا گیا اور فلاں ملک کہاں چلا گیا۔ ایسا کمپیریزن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ کمپیئر کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا بیک گراؤنڈ بہت مختلف رہا ہے۔ ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے اور بہت زیادہ مسائل ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسائل ہیں، میرے نزدیک آبادی ایک مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی، اس لیے کہ جس آبادی کو آپ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں اسی آبادی کو آپ نے ریسورس بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن بہرحال ہمارے اپنے مختلف مسائل ہیں اور رہے ہیں، اور ان سب کے بیچ ہماری ترقی کی جو رفتار ہے اس رفتار کا کسی اور ملک کی ترقی کی رفتار سے موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا کہیں سے بھی ٹھیک نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس درمیان ہمارے دو بہت ہی ایمیننٹ قسم کے اسپیکرز تشریف لا رہے ہیں، میں دونوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ I extend my wholehearted welcome۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ گنگا جمنی تہذیب کے دو زبردست قسم کے کارنامے ہیں۔ پہلا کارنامہ تو یہ ہے کہ اس نے غیر ملکی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اور دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس اجڑے ہوئے ملک کو جس کو کنگال کر کے چھوڑ دیا تھا بیرونی طاقتوں نے، اس کو دوبارہ آباد کرنا، ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ کام جس آسانی کے ساتھ ہوا اس کی پشت پر جو طاقت تھی اس کا نام بھی گنگا جمنی تہذیب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ آج کے جو حالات ہیں تھوڑے سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، کمیونلزم، یہ سماج میں دراڑ پیدا کرنے کا جو رجحان ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اتنا بڑھ رہا ہے کہ شاید ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی تھی وہ پالیسی بھی آج شرما جا رہی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ملک ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ گیت لکھا تھا کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں کو جس نے اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور خاص طور سے دیکھیے وہ ایک مصرع جس میں تلمی ہے، ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میر عرب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
یہ ہے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت جس کو علامہ اقبال نے تحریر کیا۔ آج یقین نہیں آتا کہ کیا اسی ملک کی شان میں یہ گیت لکھا گیا تھا۔ ماضی میں انتظامیہ یا گورنمنٹ، عدلیہ، مقننہ اپنا اپنا رول اس انداز میں انجام دے رہی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی آواز اس گنگا جمنی تہذیب کے خلاف اٹھتی بھی تو وہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتی تھی۔ لیکن آج محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بہت احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کیا یہی وہی ملک ہے جہاں عورت کی اتنی عزت کی جاتی تھی، اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کی پرستش ہو رہی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اس فیبرک کو چیلنج کرنے والے چند مٹھی پر لوگ ہیں، لیکن مجھے ان لوگوں سے شکایت تو بہت کم ہے۔ شکایت ان لوگوں سے ہے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیا سرو دھرم سمبھاؤ کے فلسفے پر عمل پیرا ملک اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس ملک کے اپنے فلسفے پر کوئی ڈاکہ ڈالے؟ فرقہ وارانہ فسادات، کمزور طبقات پر مظالم، خواتین پر مظالم، اور لوگ چپ۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے۔ اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے۔ میرے قتل پر تم بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ہو سکتا ہے خاموشی کا جواز ہو آپ کے پاس، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی مصلحتیں ہوں، مفادات ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی مصروفیات ہوں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے گھر کو آگ لگ گئی تو کیا مجھے فون اگر ریسیو ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، پڑوسی فون کرتے ہیں، تو کیا میں اس وقت بھی اپنے کاموں میں مصروف رہوں گا؟ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں آؤں گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے گھر کو آگ لگنے کے باوجود خاموش نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طریقے سے مفکر اسلام، پیام انسانیت کے رہنما مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ندوۃ العلماء کے بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے ایک حدیث کا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا، حدیث کے مفہوم کے طور پر بیان کیا انہوں نے، کہ اگر پانی کے ایک جہاز پر آپ چل رہے ہو اور اس کے 2 منزلیں ہوں، نچلا منزلہ اور اوپری منزلہ، اور اگر ایسا ہو جائے کہ پینے کا پانی اوپر کے منزل کے ایک دم اوپر ہوتا ہے، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے، اور اس کا ایک ہی کنیکشن ہو اور وہ اوپر کے منزلے پر کھلتا ہو، اور نیچے کے لوگ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے ہوں، اور اوپر کے لوگ ڈسٹرب محسوس کریں، اور نیچے کے لوگ بھی کہیں کہ بھئی یہ ڈسٹرب ہوتا ہے ان لوگوں کو، اور ہم بھی کیوں بار بار تکلیف کریں گے؟ ہم تو پانی پر ہی چل رہے ہیں، کیوں نہ ایک سوراخ، ایک ہول یہاں پر کر لیں اور یہیں سے پانی لے لیں؟ پانی پر تو چل رہے ہیں، ہمارا جہاز پانی پر ہی چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی بھی پیسنجر یا اس جہاز کا عملہ کسی کو سوراخ کرنے کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ نیچے سے پانی لینے کا مطلب ہے پورا پانی اندر آ جائے گا اور پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ پھر اس وقت منزلے کی اہمیت نہیں رہے گی کہ میں تو سیکنڈ فلور پہ ہوں، مجھے کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب جہاز ڈوبے گا تو چاہے عملہ ہو، اسٹاف ہو، چاہے مسافر ہو، پیسنجر ہو، سب ڈوب جائیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہندوستان کا معاملہ، ایک ایسا ملک، بہت عظیم ملک، یہ ہم سب کا مسکن ہے، ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ جب اس میں خدا ناخواستہ اس طریقے کے سماج دشمن عناصر یہاں آگ لگانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگ سے جلنے والا پہلا شخص کوئی اور ہو، دوسرا شخص کوئی اور ہو، لیکن رفتہ رفتہ یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسی لیے
کیا خوب کہا تھا ساحر لدھیانوی نے، اور میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں وہ اشعار آپ کو ضرور سناؤں۔ انہوں نے کہا تھا، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ یہ شمع امن کی شمع ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیس ہے، یہ انصاف ہے، یہ ایکویلٹی ہے جس کی شمع جلتی رہنی چاہیے۔ یہ تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، ہم اپنی سالمیت چاہتے ہیں، اور ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا میں ایک وشو گرو کے طور پر ابھرنا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط ہے امن، پیس، شانتی۔ اس کے بغیر کبھی بھی ہم ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ امن کے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اگر جیو اور جینے دو، اب ساری دنیا نے اس فلسفے کو اپنا لیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ خوشگواری کے ساتھ جیو، خوشگواری کے ساتھ جینے دو، اور زندگی کا ساجھا لطف اٹھاؤ۔ اس فلسفے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرقے کا اپنا کردار ہے۔ اگر آپ بات کریں کہ گنگا تہذیب کو فروغ دینا ہے، تو اس میں ہر فرقے کا، ہر طبقے کا، ہر گروپ کا اپنا اپنا کردار ہے، چاہے اکثریت ہو چاہے اقلیت ہو۔ ووٹ بینک کی سیاست اور یہ ماتم کہ انگریزوں نے نفرت کا بیج بویا تھا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ انگریزوں کو جا کر اب آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اور سیاستدانوں کی باتوں کو بھی ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں۔ تعلیم یافتہ سماج میں ہم رہ کر بات کر رہے ہیں، تو کبھی ہم اپنے اختلاف کی وجہ انگریزوں کی پالیسی کو بتاتے ہیں، اور کبھی ہم اپنے اختلاف کی وجہ سیاستدانوں کی ووٹ بینک کی پالیسی کو بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ماتم کب تک روتے رہیں گے ہم اس ماتم کو؟ یہ 1947 نہیں ہے، یہ 2023 ہے۔ ایک تعلیم یافتہ سماج سے میں مخاطب ہوں جو باشعور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، چاہے اقلیت ہو چاہے اکثریت ہو، سب کی بقا، سب کی ترقی اور سب کے لیے امن کو جب تک کہ انشور نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں اگر ایک طبقہ، مان لیجئے کہ مسلمان طبقہ ہی پچھڑ گیا ہے، اور وہ مسلسل مطالبات کر رہا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، تو میں ایسے تمام لوگوں کی نظر ایک بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ جان ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ ڈونٹ تھنک واٹ یور نیشن کین ڈو فار یو، تھنک واٹ یو کین ڈو فار یور نیشن۔ اور بالخصوص مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا دین آپ کو لینے والا نہیں بنانا چاہتا، آپ کا دین آپ کو دینے والا بنانا چاہتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ڈر اور خوف کی پالیسی سے اوپر اٹھنا ہے۔ ہندوستان کے دستور کے مطابق اگر میرے کیے گئے جرم کی سزا میرے بھائی، میرے دوست، میرے بیٹے کو نہیں مل سکتی، تو تاریخ کے کسی دور میں کسی سلطان نے، کسی راجا نے، کسی مہاراجا نے، کسی نواب نے
اگر کوئی غلطی کی تھی تو اس کی سزا محض ایک طبقے کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس طبقے کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہے جس مذہب سے اس راجا کا تعلق تھا. بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے مختلف لوگوں کا رول ہے، اور بالخصوص میڈیا ہاؤس کا رول آپ کے سامنے ہے. لوگ برابر دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ان کی TRP میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایسی چیزیں کہ جو جذبات کو نگیٹیولی بھڑکانے والی چیزیں ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ان کی TRP میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ لائک کر رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں. انسانی رشتوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے، برداشت کرنے اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے میں ہی ان رشتوں کی بقا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ وطن کی ترقی میں اگر ہم تمام لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرنے میں جٹ جائیں تو ان نگیٹیو جذبات کا کوئی لینا دینا ہم سے نہیں ہوگا. جو ان کی کوششیں ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن برداشت، خوش اخلاقی اور خدمت خلق، میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. برداشت، ٹالرنس، خوش اخلاقی، اچھے اخلاق، اور خدمت خلق، سروس ٹو ہیومینٹی ارریسپیکٹو آف کاسٹ، کریڈ، ریلیجن. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پتھر کو بھی موم کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں. قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے. ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. ایسی خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس خود اعتمادی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا، کس سفر کا؟ برداشت، خوش اخلاقی، خدمت خلق اور ملک کی ترقی کا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنے ہم خیال لوگوں کو دعوت دیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ ساتھ آتے گئے، اور پھر آپ کہیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق، جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستہ بنتا گیا. میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں، اس کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی ایسی صورتحال میں جبکہ نفرت کی آگ کو خوب ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں بھی ہم کو فرشتوں کی ایک جماعت پورے ملک میں بکھری ہوئی نظر آتی ہے. کووڈ-19 کے حالات کو ذرا یاد کیجیے. ان حالات میں جبکہ اپنوں کو چھوڑ کر دوڑ جا رہے تھے، ایسے وقت میں بھی فرشتہ صفت لوگوں کی ایک ٹیم برابر خدمت میں لگی ہوئی تھی، اور آج بھی بلا لحاظ مذہب، ملت، ذات پات، برادری، لوگ خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو بالکل ڈیووٹ کیے ہوئے ہیں. یہ امید کی ایک ایسی کرن ہے، اس میں سبھی فرقے کے لوگ شامل ہیں، اور یہیں سے میری امید یقین میں بدلتی ہے کہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. ہمارے حوصلے کے لیے یہی کافی و شافی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم ترین لقب رحمت للعالمین ہے. ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا. جب ساری دنیا آپ کی ہے تو آپ کو بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کردار ادا کرنا ہے. اور قرآن کا یہ پیغام کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. جب سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس پہلے انسان کی اولاد ہے، چاہے اس کا نام کچھ ہو، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام سے جانتے ہوں، لیکن سبھی لوگ ایک انسان کی جب اولاد ہیں تو ہم سب آپس میں ہمارا جو رشتہ ہوا وہ بھائی بہن کا ہوا. اور جب رشتہ بھائی بہن کا ہے تو کیسے فسادات، کیسی جنگیں، کیسی لڑائیاں، ان سب کو بھولنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں. آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. بہت شکریہ.
Thank you so much, sir. Thank you for the wonderful and comprehensive keynote address. And on this auspicious occasion, it is our proud privilege to have our respected Registrar, sir, Professor Ishtiaq Ahmed, Registrar Maulana Azad National Urdu University with us. And I would like to request Professor Muhammad Mushahid sir, our HOD, Department of Education and Training, to welcome sir by presenting a sapling. Thank you, sir. मैं डाइस पे बैठे सभी मेहमान, ख़ास तौर पे डायरेक्टर हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट से डॉक्टर समूल साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम, OSD मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और ऑफ द डाइस हमारे दूसरे मेहमान जो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, आप सबों का खैर मकदम है। ये टॉपिक गंगा जमनी तहज़ीब के ताल्लुक़ से नेशनल सेमिनार करवाने का प्रपोज़ल जब स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से आया, मुझे बहुत खुशी हुई ये टॉपिक को देख के, और यकीनन ये सारी बातें जो प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब फरमा रहे थे, कुछ हिस्सा या कुछ चीज़ें एक तरह से उस वक्त जहन में उभर के आई, और ये भी ख़्याल आया कि हम इस टॉपिक से आज बहुत दूर हो चुके हैं। कोई तवज्जो नहीं देता इस टॉपिक पे, न इस टॉपिक पे कोई बात करता है। और यकीनन आज के दौर में जिस तरह का तनाजुर, जिस तरह का बैकग्राउंड इन्होंने पेश किया, उसमें इस टॉपिक पे ख़ास तौर पे बातचीत करने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। टॉपिक का तारुफ़ मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने बहुत उम्दा तरीके से ही नहीं करवाया, बल्कि जो भी मुख्तलिफ़ पहलू थे, एक की नोट एड्रेस स्पीकर के तौर पे इन्होंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, यानी अब कुछ बोलने के लिए नहीं बच गया है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आज के हालात, यानी हालात हाज़िरा के ताल्लुक़ से जो हमारे लीडरान हैं, रहबर हैं, या मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ मौक़े से लोगों ने आज़ादी के वक्त जो कुछ कहा है, महसूस किया है, उन सारी चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया। मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे आज मिस कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ नहीं रखते हैं। काश वो आज होते हैं यहाँ, तो मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने जो कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, ये टॉपिक वाइस चांसलर साहब के लिए भी बहुत अहम होता और वो इनको टक्कर देते। यानी जो कुछ इन्होंने कहा, यकीनन उनकी बातें जो है एक बहुत माना खेज होती है, जो जिन पहलू पे वो अपनी बातों को रखते हैं वो दिलचस्प होता। लेकिन वो आज दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेहमान हैं। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानिब से उनकी दावत पे चल रहा है, कल इनाग्रेट हुआ था, आज भी इस वक्त चल रहा है। सर इस वक्त राष्ट्रपति भवन में तशरीफ़ रखते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबों को मुबारकबाद देता हूँ। ये मौका मानू को इस बार मिला है। लास्ट ईयर भी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन पोस्ट कोविड के ताल्लुक़ से या ऐसे सिर्फ कुछ वाइस चांसलर को बुलाया गया था और मानू से सर ने ऑनलाइन ही शिरकत किया था। लेकिन इस बार जो है ख़ास मेहमान के तौर पे मुख्तलिफ़ सेशंस लोग चेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बोल रहे हैं लोग, और उसमें जितने वाइस चांसलर्स आए हैं और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं उनको मदऊ किया गया है। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम है जो आज आफ्टरनून में अख्ताम पे आएगा। तो ये भी एक अहम चीज़ है। हमारी यूनिवर्सिटी की कहिए कि रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, रहनुमाई हो रही है वहाँ, और हमें नेशनल मेन स्ट्रीम से
जुड़ने का या नेशनल मेन स्ट्रीम से मिलकर काम करने का या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ख़ास तौर पे इस विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का एक ख़ास हिस्सा है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इस पे काम किया जाए, कैसे इसका एक्टिव पार्ट बना जाए और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को भी कैसे पूरे तौर पे उसमें पार्टिसिपेशन मिले, इन सब पहलू पे आज गुफ्तगू हो रही है और यकीनन हम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। जैसा कि सर ने कहा, गंगा जमनी तहजीब यकीनन मुख्तलिफ़ तहजीब फ़रहंग व तमद्दुन का ये एक बेहतरीन मजमुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें कहा जाए कि शामिल नहीं है। अगर हम रिलीजन की बात करें, कास्ट टू क्रीड की बात करें, डिफरेंट ग्रुप्स का बात करें या डिफरेंट क्लास का बात करें, हर चीज़ ये सारे मैंने मुख्तलिफ़ पहलू ये गंगा जमनी तहजीब में आ जाती है। मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से आपने बहुत कुछ कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उनकी राइटिंग्स है, मुख्तलिफ़ राइटिंग्स में इन चीज़ों को उन्होंने पेश किया है। उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मशहूर किताब जो हम सब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी यानी एक तरह से यूँ कहिए कि बेहतरीन रिफ्लेक्शन है यानी गंगा जमनी तहजीब का। या जब हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को वो पेश करते हैं, वैदिक टाइम से शुरू करते हैं, एंशियंट टाइम्स को भी डील करते हैं और जब मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं, मराहिल उसमें आते हैं, इस चीज़ का उन्होंने ख़ास ख्याल रखा है और ये यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो इस टॉपिक के लिए बेहतरीन सोर्स बुक के तौर पे या एक बेहतरीन रहनुमाई कर सकती है। ये जो टेक्निकल सेशंस हैं ये बहुत दिलचस्प हैं। इस टॉपिक इस नेशनल सेमिनार के हवाले से मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों ने शामिल किया है। जैसे प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम को रोल ऑफ एजुकेशन इन गंगा जमनी तहजीब पे गुफ्तगू करेंगी। उसी तरीके से प्रोफेसर कुमार साहब रोल ऑफ बुद्धिज़्म इन गंगा जमनी तहजीब, प्रोफेसर मधुसूदन रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन प्रमोटिंग गंगा जमनी तहजीब और डॉक्टर समीउल साहब रोल ऑफ क्रिश्चियनिटी इन प्रमोटिंग गंगा जमनी तहजीब, प्रोफेसर सैयद अली मशरफ साहब रोल ऑफ सूफीज़म इन प्रमोटिंग गंगा जमनी तहजीब, प्रोफेसर वनजा मैडम स्ट्रेटजीज फॉर इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज़, प्रोफेसर गुलफेशा हबीब रोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन गंगा यमनी तहजीब और रोल ऑफ उर्दू लिटरेचर डॉक्टर सैयद महमूद काजमी साहब वो इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये मुख्तलिफ़ टॉपिक को आपने शामिल किया है। लिटरेचर का तो खैर इंग्लिश और उर्दू का ही मामला नहीं है, कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जो गंगा यमनी तहजीब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, चाहे वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हो या जो हमारे शेड्यूल्ड की जो आइडेंटिफाइड लैंग्वेजेस हैं उसमें है। लिटरेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है रोल ऑफ वीमेन इन प्रमोटिंग गंगा यमनी तहजीब। यकीनन सर ने भी इस चीज़ को कहा कि वीमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी दौर में कम नहीं है, चाहे वो आप वैदिक पीरियड में देखें या दिल्ली सल्तनत में देखें या मुग़ल पीरियड में देखें या आज़ादी के वक्त देखें। सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान ने फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त बड़े बड़े वीमेन लीडर को प्रोड्यूस किया है और एक ख़ास नाम है सरोजनी नायडू का, जिससे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वाकिफ़ ना हो या कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं हो जो न सुना हो। कई बड़े वीमेन लीडर्स को प्रोड्यूस किया है। इससे पता चलता है कि हम किस तरह से वीमेन को सिंस द वेरी बिगनिंग हर तरह के मूवमेंट में या हर तरह के एक तरह से नेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स या पार्टिसिपेशन होता था उसमें कैसा था। हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं 20th सेंचुरी को ख़ास तौर पे मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से या मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना मोहम्मद अली जौहर या उससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम इस मुल्क की दो खूबसूरत आँखें हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ इस ताल्लुक़ से सर सैयद ख़ास तौर पे 1857 के बगावत के बाद काफ़ी जो हालात, जिस तरह के हालात
آئے تھے یا جس طرح کے حالات ابھر کے آئے یا جس طرح کے مسلمانوں کے تعلق سے کافی افسردہ تھے. بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے اور کیسے ان چیزوں یا جو ایک گیپ کریٹ ہو گیا تھا جس طرف محمود صدیقی صاحب نے ڈیوائڈ اینڈ رول جو پالیسی تھی انگریزوں کی اس طرف اشارہ کیا انہوں نے. خاص طور پہ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, یعنی اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو جو تھی اس کو کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کبھی وہ کہیں مجسٹریٹ تھے تو کہیں مختلف پوسٹوں پہ وہ تھے, لیکن ان کے ساتھ رہ کے بھی ایک یہ جو گیپ کریٹ ہو رہا تھا یا ایک ہندو مسلم کے بیچ یا ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی انگریزوں کی اس کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا. اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں کچھ کہنا نہیں ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آج جانی جاتی ہے وہ ایک بہترین مثال ہے جس کو انہوں نے قائم کیا. اگر ہم بپن چندرا کی کتاب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں دو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی پارٹیشن کے وقت یعنی پارٹیشن آف بنگال کی بات کر رہا ہوں, اس تک انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک میں جو خلفسار جس طرح کا مچا ہوا تھا کہ اس وقت جو پارٹیسپیشن ہوا تھا پارٹیشن آف بنگال کے وقت اس وقت انہوں نے کہا لکھا ہے بپن چندرا نے کہ ہندو مسلم یونٹی کا بہترین مثال تھا وہ وقت جس طرح سے سبھی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئے تھے. یعنی کہیں نہ کہیں کہا جائے کہ گنگا یمنی تہذیب کی جو بات ہم کر رہے ہیں آج وہ اس دور میں بھی تھا دوسرے شکل میں بھی تھا. اسی طریقے سے خلافت موومنٹ جو ایک بہت امپورٹنٹ موومنٹ ہے, تاریخ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اس وقت بھی اس خلافت موومنٹ کے بینر کے تلے یا اس پلیٹ فارم پہ ہندو مسلم یونٹی ایک بہترین یعنی ایک یونٹی جو ہے جو جس طریقے سے ایک طرف نیشنل موومنٹ کے تعلق سے دوسرے طرف اس موومنٹ کا جو کچھ بھی مقاصد سے اس کو لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اس پہ کام کیا. اور یہ جو گنگا یمنی تہذیب جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو مضبوط کیا. یعنی ایک بیس ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے جو سلسلہ چلتا رہا 1947 میں جو بھی ہوئے پارٹیشنز کے وقت وہ بھی یہ جو یہ کہا جائے کہ ایک طرح سے جو مضبوط بنیاد ہمارے رہبر یا لیڈرز نے رکھا تھا وہ ہمیں کافی ہیلپ فل رہا اس وقت کے جو حالات بگڑے ہوئے حالات تھے اس کو کنٹرول کرنے میں. اور یقیناً یہ سیمینار اس تعلق سے ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں یا ہائر ایجوکیشن کے فیلڈ میں. یقیناً ہائر ایجوکیشن کے فیلڈ میں اثر نو دوبارہ سے اس ٹاپک کو پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ آج اس ٹاپک پہ یا اس طرح کہ لٹریچر پہ بہت کم کام ہو رہا ہے یا کم لکھا جا رہا ہے. اس کو ہمیں خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں. لٹریچر کا بھی جو رول ہے ظاہر ہے لمیٹیڈ ہے. جب حالات ایسے ابھرتے ہیں تو لوگ اس طرح کی ٹاپک پہ متوجہ ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پہ لکھیں, پڑھیں, ریسرچ کریں اور ایک بہترین ماڈل جو ہے وہ پیش کریں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سبوں کا اور خاص طور پہ محمود صدیقی صاحب کا اور مساعد صاحب کا کہ مجھے انہوں نے اس سیمینار میں مدعو کیا اور آپ سے روبرو ہونے کا موقع دیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیمینار نہایت کامیاب سیمینار ثابت ہوگا اور اس سے دوسرے یونیورسٹی کے لوگ بھی طلبہ بھی اور اساتذہ بھی متاثر ہوں گے اور اس ٹاپک پہ کام کرنے کے لیے یا سیمینار کرنے کے لیے پہل کریں گے. بہت شکریہ. Thank you so much, sir, for the inaugural speech on the topic, Role of Higher Education Institutions in Ganga Jamni Tehzeeb. Now, I would like to, now I request our respected Dean, sir, Professor Siddiqui Muhammad Mahmood, sir, to present a shawl to Registrar, sir, as a token of her respect. Thank you, sir. Now I request respected Registrar, sir, to welcome our resource persons, Professor M.V. Ramkumar, sir, Ramkumar Ratnam, retired Professor, Center of Mahayana Buddhist Studies, to welcome to this program by presenting a sapling.
Thank you, sir. Now I request our respected OSD 1, Professor Shagufta Shaheen ma'am, to welcome our next resource person, Professor M. Vanaja, for this program by presenting a sapling. देखिए, टेक्निकल सेशन को स्टार्ट करते हुए पहले दोनों को बुला लीजिए ऊपर, मैं नीचे चले जाऊँगा, चले जाएंगे, हम दोनों नीचे चले जाएंगे, वो दोनों को ऊपर बुला लीजिए। जी 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 Okay, thank you everyone present here, and I wish all a fruitful and enlightening seminar, and I encourage you all to participate and engage in the meaningful discussion and embrace the spirit of unity and harmony through this event. So let us celebrate the rich cultural heritage of our nation and recognize the values and that unite us all regardless of our religious and cultural background. And now I request Dr. Jarar Ahmed, Assistant Professor, Department of Education, to take over the stage and continue with the technical session 1. Please, Gerard sir. Thank you one and all. अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल सेशन 1 में हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम, OSD 1। आप बात करेंगी रोल ऑफ़ एजुकेशन इन गंगा जमुनी तहज़ीब, और उसके बाद हैं प्रोफेसर MV राम कुमार रत्नम। आप बात करेंगे रोल ऑफ़ बुद्धिज़्म इन गंगा जमुनी तहज़ीब, और उसके बाद हैं प्रोफेसर JV मधुसूदन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी SCU। वो बात करेंगे रोल ऑफ़ NEP 2020 इन प्रमोटिंग गंगा जमुनी तहज़ीब, और उसके बाद डॉक्टर पैकियम सैमुअल साहब हैं, डायरेक्टर हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट, जो बात करेंगे रोल ऑफ़ क्रिश्चियनिटी इन प्रमोटिंग गंगा जमुनी तहज़ीब। गंगा जमुनी तहज़ीब के हवाले से अगर बात की जाए तो आज की इसकी मानवियत के बारे में अगर गुफ्तगू की जाए तो जो माशरे में आज एक तरह से फ़साद फैला हुआ है, या अख़ुवत व मोहब्बत और भाईचारगी और नफ़रत का जो माहौल नफ़रत का माहौल जो पैदा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अख़ुवत को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारगी के फ़रोग़ के लिए, जिस बात को इक़बाल ने बहुत पहले ही कहा था कि यही मक़सूद फ़ितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, यही मक़सूद फ़ितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, अख़ुवत की जहाँगीरी, मोहब्बत की फरावानी, और बुताने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंगों बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। तो इसी फ़लसफ़े के तक़वियत के लिए, इसी फ़लसफ़े के फ़रोग़ के लिए आज तमाम हमारे मुक़र्रिरीन, ख़ास तौर से प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम, प्रोफेसर MV राम कुमार रत्नम, प्रोफेसर JV मधुसूदन और डॉक्टर सैमुअल साहब बात करेंगे, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। मैं समीम क़ल्ब से इस बज़्म में, इस महफ़िल में तमाम मेहमानान का इस्तक़बाल करता हूँ, और अब मैं डॉक्टर भाग्यम्मा मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मॉडरेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। बेहद शुक्रिया।